السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ارمینیا اور آذربائیجان کے ایشو پر۔ میرے ساتھ موجود ہیں آسمان بھٹا صاحب۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کے حالات اچانک سے تبدیل ہوئے ہیں۔ ایک جانب امریکہ میں الیکشن قریب ہے، دوسری جانب انڈیا چائنا میں ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے اور پورا خطہ پریشان ہے کہ کسی وقت بھی ان دونوں ممالک میں جنگ ہو سکتی ہے، اور اس جنگ کی وجہ سے پاکستان بھی کہیں نہ کہیں پہ اس جنگ کا حصہ بنے گا۔ تو جب یہ سب کچھ دنیا میں چل رہا تھا، بہت زیادہ تنازعات چل رہے تھے، پھر سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، یو اے ای نے سوچ لیا تھا، بحرین نے بھی سوچ لیا تھا، اچانک سے آرمینیا اور آذربائیجان کا جھگڑا ہو جاتا ہے، اور جھگڑا بھی اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ جب یو این کہتا ہے کہ آپ مسئلے کو ختم کریں، دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اس مسئلے کو جتنا جلدی ہو سکتا ہے آپ ختم کریں، لیکن دونوں ممالک یہ کہتے ہیں کہ رشیا کون ہوتا ہے، ترکی کون ہوتا ہے ہمارے درمیان آنے والا، ہم تب تک یہ مسئلہ ختم نہیں کریں گے۔ خاص طور پہ آذربائیجان یہ کہتا ہے کہ جب تک ارمینیا ہماری جو زمین ہے وہ خالی کر کے چلا نہیں جاتا۔ اب اس سارے معاملے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ اصل میں یہ مسئلہ ہے کیا، کب سے شروع ہوا اور کیسے ختم ہوگا، یعنی جو اصل ایشو ہے وہ کیا ہے، تو آپ وہ پہلے بتائیں۔ اصل میں بات یہ ہے تارڑ صاحب کہ جو یہ مسئلہ ہے یہ اس ریجن کا ہے جس کو کہتے ہیں نگارو کاراباخ۔ یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ آذربائیجان کا کلیم ہے کہ یہ ان کا ایریا ہے، جبکہ جو نگارو کاراباخ کی عوام ہے وہ کہتی ہے کہ ہم آرمینیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ یہ مسئلہ 1980 سے شروع ہوا۔ 1988 میں جب سوویت یونین ٹوٹنے کو تھی تو نگارو کاراباخ کی عوام نے اپنا جو ان کا لوکل پارلیمنٹ تھا اس میں یہ قرارداد پاس کی کہ وہ آرمینیا کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ تاہم یہ جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ شروع ہونے کے بعد 1994 تک یہ جنگ جاری رہی، جب وہاں پہ اس کے بعد سیز فائر ایگریمنٹ یعنی کہ صلح نہیں ہوئی، پر یہ ایگریمنٹ ضرور ہو گیا کہ دونوں جگہ سے گولیاں جو ہیں وہ برسانی بند کر دی جائیں گی۔ اس کے بعد یہ ایشو تھوڑا سا پھر 2010، 11، 14 میں دوبارہ سے تھوڑا بہت اجاگر ہوا، اور اب یہ ایک فل فلیج وار کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے، جہاں وہاں جو جس ایریا میں یہ سارا کانفلکٹ ہو رہا ہے، یہ سارا کانفلکٹ جو ہو رہا ہے اس میں تینوں یورپین نہیں بلکہ ایک رشیا، ایک فرانس اور ایک یو ایس، یہ تینوں جو ویسٹرن ممالک ہیں، یہ تینوں وہاں پہ ایک کمیشن ہیڈ کرتے ہیں، اور ان تینوں نے وہاں پہ صلح کی، ثالثی بننے کی، نہ صرف ان تین ممالک نے بلکہ ترکی، جارجیا جو کہ ایک اور بارڈرنگ کنٹری ہے، ان سب نے ثالثی بننے کی پیشکش کی ہے، جس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ جو ان کا ایشو ہے وہ زمین کا نہیں ہے۔ اس ایشو کی ایسنس یہ ہے کہ یہ جس جگہ پہ یہ جو جگہ واقع ہے، اس جگہ پہ جو رہنے والے جو لوگ ہیں، جو عوام ہیں، وہ آرمینیا کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ جی اب آج کے دن تک جو معاملات ہیں، خبریں یہ ہیں کہ دونوں طرف سے 100 بندے مارے جا چکے ہیں۔ اب ایسے میں پاکستان آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہے، ترکی آذربائیجان کے ساتھ ہے، جبکہ انڈین میڈیا کو اگر دیکھیں تو وہ اپنے جو ڈومیسٹک مسائل ہیں ان کو بھول کر، لداخ کو بھول کر آرمینیا کے حق میں بول رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں دھڑے بندی ہو گئی ہے۔ کچھ ممالک ایسے ہیں جو آرمینیا کے حق میں ہیں، کچھ پاکستان اور ترکی جیسے ممالک آذربائیجان کے حق میں ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے چل کر یہ مسئلہ کتنا بڑا مسئلہ بن سکتا ہے، اور کتنے زیادہ مزید ہلاکتیں ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ 100 ہلاکتیں تو آج کے دن تک ہو چکی ہیں، اور دونوں ممالک کہہ چکے ہیں کہ ہم ابھی آپس میں بات چیت بھی نہیں کریں گے۔ دیکھیں، پاکستان کا یہ جو سارا کانفلکٹ ہے، اس میں اس کا کیا رول ہے، پہلے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ماضی کو دیکھیں تو آذربائیجان کو ایز اے اسٹیٹ انٹرنیشنلی ریکگنائز کرنے والا پاکستان دوسرا ملک تھا، پہلا ٹرکی تھا، اور دوسری جانب پاکستان نے آج تک یعنی کہ 2020 ہو گیا ہے، پاکستان نے آرمینیا کو ابھی تک ایز اے اسٹیٹ ریکگنیشن نہیں دی۔ جہاں تک بات ہے ان دونوں کے مسائل کی، دیکھیں دنیا میں آج کل ہر جگہ
جیسے کہ آپ نے کہا کہ مسئلے اس طرح کے کانفلکٹس ارائز ہو رہے ہیں، خطے میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، نہ صرف ہمارے خطے میں بلکہ ساتھ والے خطے میں. اور مزے کی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جس خطے میں یہ نگارو کاراباخ والا ایریا ہے، اس کو نہ یورپ نہ ایشیا، یوریشیا کہا جاتا ہے، جو کہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ یورپ اور ایشیا پہلے ایک ہی برِ صغیر، ایک ہی کانٹیننٹ ہوتا تھا جو کہ بعد میں ڈیوائڈ ہو گیا. تو اس خطے میں بھی دیکھیں اسٹریٹجک امپورٹنس رکھی جاتی ہے. روس آرمینیا کے بہت قریب ہے. روس کی ایک جو اپنی بیس ہے، ملٹری بیس، وہ آرمینیا میں موجود ہے. آذربائیجان کے ترکی کے ساتھ بہت قریبی تعلقات ہیں. تو دیکھیں کہ یہ مسئلہ کتنا آگے جاتا ہے، کتنے اس میں جاتی ہے. لیکن میرا جو ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ بھی بہت آگے تک جائے گا. اب ایک آخری سوال، بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ اگر زیادتی ہوتی ہے تو پاکستان آواز اٹھاتا ہے، ملیشیا آواز اٹھاتا ہے، ترکی آواز اٹھاتا ہے. بابری مسجد شہید ہو جاتی ہے، پاکستانی آواز اٹھاتی ہیں، ترکی بولتا ہے. فلسطین میں کوئی ایشو ہوتا ہے مسلمانوں کا، پاکستان آواز اٹھاتا ہے، ترکی اس کے حق میں بولتا ہے. یعنی دنیا میں جدھر بھی کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، ترکی اور پاکستان اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یوں کہہ لیں کہ ہم مسلم دنیا کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، اور اس سے ہمیں فائدہ تو نہیں ہوتا پریکٹیکلی، لیکن ہمارا نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہم ہر دوسری جنگ کا حصہ بن جاتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے. لیکن سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، اور لوگوں کی امیدیں بھی ہوتی ہیں کہ سعودی عرب مسلمانوں کی آواز بنے گا، سعودی عرب سے آواز اٹھنی چاہیے. لیکن جب ہی کوئی مسلمانوں کے مسائل ہوتے ہیں، سعودی عرب ہمیشہ آپ کو اس پارٹی میں ملتا ہے جو ظلم کرنے والے ہیں. اب یہ جو صورتحال ہے، اس میں اطلاعات یہ بھی آئیں. اب میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ پاکستان نے اپنی آرمی بھیجی ہے، اور ترکی تو کھل کر حمایت کر رہا ہے، فوج بھی بھیج رہا ہے آذربائیجان میں. تو ایسے میں پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان اتنا مسلمانوں کے لیے درد دل کیوں رکھتا ہے؟ سیکنڈ، کیا سعودی عرب کو جو کہ ایک بڑا مسلمان ملک ہے، اس کو کوئی کردار ادا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ امت مسلمہ کو لیڈ کرے اور دنیا میں جو مسلمانوں کے مسائل چل رہے ہیں اس میں وہ آگے بڑھے اور مسلمانوں کی آواز بنے؟ دیکھیں، جو آپ نے جہاں تک سعودی عربیہ کی بات کی، سعودی عرب یہ وہ ملک ہے جو کہ صرف اپنا مفاد دیکھتا ہے. آپ کو اگر پچھلے ہی دنوں کا واقعہ سناؤں تو جو سعودی عرب کے محمد بن سلمان ہیں، ٹھیک ہے، وہ جب پاکستان آئے، پاکستان آ کے انہوں نے $3.5 بلین پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کی بات کی. لیکن اس سے اگلا ان کا سٹاپ کیا تھا؟ ان کا اگلا سٹاپ تھا نیو دہلی. وہ صرف نہ وہاں پہ گئے جہاں پہ کشمیر کے اوپر بہت زیادہ مظالم اور ظلم ہو رہا ہے، بلکہ وہاں پہ جا کے انہوں نے $35 بلین یعنی کہ 10 گنا زیادہ انویسٹمنٹ کی. اس کا مطلب کیا ظاہر ہوتا ہے؟ کیا سعودی عرب کو مسلمانوں سے کوئی غرض ہے؟ کیا ان کے لیے کوئی ہمدردی ہے؟ نہیں ہے. دوسری جانب یہ جو نیا بلاک بنتا جا رہا ہے جس میں ترکی، ملیشیا اور پاکستان بھی اب کافی حد تک ان ہوتا جا رہا ہے، یہ وہ ممالک ہیں جو صرف اپنے پرسنل انٹرسٹ پہ نہیں دیکھتے، یہ مسلمانوں کی امت کو بھی بہت زیادہ اس کی عزت کرتے ہیں. جہاں جہاں مسلمان پائے جاتے ہیں یہ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. جہاں جہاں بھی کسی بھی مسلمان کے اوپر، کسی مسلمان قوم کے اوپر جب بھی کوئی کسی قسم کا ظلم کرتا ہے تو یہ اس کی مدد کو آپ پہنچتے ہیں. اس وقت دنیا کے جو ٹاپ کے میڈیا آؤٹلیٹس ہیں ان پر یہ خبر چل رہی ہے کہ پاکستان نے آذربائیجان کی ہیلپ کرنے کے لیے فوج بھیجی ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک پاکستان کا آذربائیجان کانفلکٹ میں سوال اٹھتا ہے، پاکستان کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں دی گئی ہے. لیکن پاکستان نے ریجیکٹ بھی نہیں کیا کہ ہم نے نہیں بھیجی. پاکستان نے بے شک ریجیکٹ نہیں کیا. جتنے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں انہوں نے جو رپورٹ دی ہے اس رپورٹ میں انہوں نے یہ چیز ایز فیکٹ نہیں دیا. انہوں نے کہا ہے کہ سننے میں آیا ہے، وہاں کے لوکلز نے یہ بتایا، جس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستانی جو فوج ہے وہ وہاں پہ ہے موجود. لیکن پاکستانی فوج نے ابھی تک ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ خبر آئی کہ پاکستان نے گلگت بلتستان میں 20,000 فوجی بھیج دیے ہیں. پھر سکردو ایئر بیس کے حوالے سے خبر آئی کہ وہاں پہ چینی طیارے ہیں. اسی وقت DGISPR کا ٹویٹ آ گیا کہ یہ سب جھوٹ ہے.
لیکن جب BBC خبر دے رہا ہے, یوریشین ٹائم خبر دے رہا ہے, دنیا کے بڑے ادارے خبر دے رہے ہیں, ابھی اسٹیٹ کی جانب سے ریبٹل نہیں آیا کہ ہم نے جی نہیں بھیجی, یہ سب ایسے ہی کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے جو ہمدردیاں ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں, اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو یا مسلمانوں کے خلاف کو لشکر لے کر آئے تو پاکستان اس کے حق میں آواز اٹھائے. آسمان بھٹا صاحب بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.